السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو آور چینل۔ پرتگال کے شہر کمپولیا میں رہنے والی فرینکن ڈی سلوا نامی اس لڑکی کو فالج کا دورہ پڑا، جس کی وجہ سے وہ فوت ہو گئی، لیکن پھر بھی ڈاکٹرز نے اس کے پیٹ میں موجود 2.5 ماہ کے بچوں کو بچانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ان بچوں کے دل ابھی دھڑکنا بند نہیں ہوئے تھے۔ اس شادی شدہ جوڑے کے لیے زندگی بالکل نارمل گزر رہی تھی، حتیٰ کہ ان کے گھر ایک نیا مہمان بھی آنے والا تھا۔ فرینکلن کو ڈاکٹرز نے بتایا کہ تم ماں بننے والی ہو، تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ابھی ڈاکٹرز کے پاس اس کے لیے ایک اور خوشخبری بھی تھی۔ ڈاکٹرز نے اسے بتایا کہ وہ ایک نہیں بلکہ جوڑواں بچوں کی ماں بننے والی ہے۔ دونوں خوشی خوشی گھر آئے اور اپنے بچوں کی آمد کی تیاری کرنے لگے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے۔ اس کا شوہر ایک دن کام پر جا رہا تھا کہ اس کو اس کی بیوی فرینکلن کی کال آئی۔ فرینکلن نے اسے بتایا کہ اس کے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے اور تم اس لیے واپس آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ اس کے شوہر نے اس سے کہا کہ تم سر کے درد کی گولی کھا کر آرام کرو، ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن اس نے کہا کہ میری گردن میں بھی شدید درد ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہا۔ اس نے خراب حالات کو دیکھ کر کہا کہ وہ ابھی واپس آتا ہے۔ وہ جب گھر واپس آیا تو اس کی بیوی اس کو فرش پر پڑی ہوئی ملی۔ اس کی حالت خیر ہو رہی تھی، وہ کانپ رہی تھی اور حتیٰ کہ اس کو لگاتار الٹی بھی ہو رہی تھی۔ اس کو اس مشکل میں دیکھ کر اس کے شوہر نے بالکل بھی وقت ضائع نہ کیا اور فوراً اپنی بیوی کو اٹھایا اور گاڑی ہاسپٹل کی طرف دوڑا دی۔ جب وہ ہاسپٹل جا رہے تھے تو راستے میں اس کی بیوی نے کہا، تم یہ بات یاد رکھو کہ شاید اب میں اپنے گھر واپس نہ آ سکوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب ہے۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور اسے ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نے فوراً ایمرجنسی میں چیک کیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹرز ایمرجنسی روم سے باہر آ گئے اور انہوں نے بتایا کہ تمہاری بیوی فوت ہو چکی ہے۔ ہم نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ اس کے دماغ کی ایک نس پھٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ مردہ ہو گیا اور یوں وہ فوت ہو گئی۔ ایسے حالات کو دیکھ کر ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کے پیٹ میں موجود ان کے معصوم بچوں کو نہیں بچا پائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی تو یہ بچے اس کے پیٹ میں زندہ ہیں، لیکن 3 دنوں کے اندر اندر ہی وہ مر جائیں گے۔ ہم نے چونکہ ان کی ماں کو بچانے کے لیے بہت سی ادویات اور انجیکشن لگا دیے ہیں، اس لیے ان کا اثر بچوں پر بھی ہوگا اور ہمیں نہیں لگتا کہ ماں کے مر جانے کے بعد وہ بھی زندہ رہ سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی یہ معصوم دل دھڑکنا بند ہو جائیں گے، ہم تمہاری بیوی کی لاش ان مشینوں سے ہٹا دیں گے اور پھر تم اپنی بیوی کو دفنا سکو گے۔ ڈاکٹرز نے تیسرے دن الٹرا ساؤنڈ کیا اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ 2.5 ماہ کے بچے مر چکے ہوں گے یا مرنے کے قریب ہوں گے، لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ بچے زندہ بھی ہیں اور کچھ صحت مند بھی لگ رہے ہیں۔ ان کی ماں کے باقی اعضاء بالکل ٹھیک کام کر رہے تھے، جیسے یہ ماں مر کر بھی اپنے بچوں کا خیال رکھ رہی تھی۔ اب ان سب ڈاکٹرز نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان بچوں کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ICU میں دماغ کے ڈاکٹرز کو بلایا گیا اور سب ڈاکٹرز نے مل کر اس ماں کے جسم کو تمام مشینوں سے جوڑ کر بچوں کو پیٹ میں خوراک دینی شروع کر دی۔ اگر ان بچوں کی ماں 4 ماہ تک اپنے جسم میں ان کو پال پائی تو یوں 6.5 ماہ کے بچوں کو اس کے پیٹ سے نکالنا ممکن ہو جانا تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ ہم نے ان کو ہر دن اپنی آنکھوں سے صحت مند ہوتے ہوئے دیکھا۔ پرتگال میں ایسے ہی 107 دن مردہ ماں کے پیٹ میں بچوں کو زندہ رہنے کے بعد نکالا گیا تھا، لیکن یہاں حالات بہت ہی پیچیدہ تھے۔ بچے بھی جوڑواں تھے اور ان کی ماں مری بھی دماغ کے مردہ ہو جانے کی وجہ سے تھی۔ ان ڈاکٹرز نے اس ڈاکٹر سے بھی رابطہ کیا جس نے وہ کیس ڈیل کیا تھا۔ اس ڈاکٹرز کے سامنے سب سے بڑا چیلنج تو یہ تھا کہ اس مردہ لاش کے باقی اعضاء زندہ رکھے جا سکیں تاکہ وہ بچے زندہ رہ سکیں۔ ایک ایک دن کر کے ان ڈاکٹرز نے گن کر گزارا اور ان کے والد نے ہر دن اپنے بچوں کی زندگی کے لیے دعائیں کر کر کے نکالا۔ آخر 6.5 ماہ کے یہ بچے جیسے تیسے کر کے ان کی مردہ ماں کے پیٹ میں ہو ہی گئے اور اب ڈاکٹرز نے محض آپریشن کر کے ان کو ماں کے پیٹ سے نکالنا تھا، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ پیدائش کے وقت ان بچوں کا وزن 6.5 کلو سے بھی کم تھا اور 3 ماہ تک ان کو انکیوبیٹر میں بھی رکھا گیا۔ آپریشن کے بعد ڈاکٹرز نے ان کی ماں کے جسم سے
तमाम तर मशीनें हटा दी और अब मौत के बाद भी अपने बच्चों को पालने वाली ये माँ सुकून से दफन हो सकती थी। माँ ने अपना आखिरी फर्ज भी पूरा कर दिया। एक बच्चे का नाम एनाटोरिया रखा गया और दूसरे बच्चे का नाम एसॉफ विटोरिया रखा गया। इन बच्चों की दादी इनको हॉस्पिटल से ले गई और अब इनका बाप ही इनका आखिरी सहारा था। दादी और इन बच्चों का बाप इनको मिलकर पालने लगे और आज ये बच्चे सेहतमंद और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। यकीनन आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।